مسلمانوں کا اچھا مستقبل یہ ہے کہ وہ خوب اچھے تعلیم بھی حاصل کرتے ہو، خوب اچھے دیندار بھی۔ یہ اسکول در حقیقت اسی کی کوشش ہے، یہ اسکول در حقیقت اسی کی کوشش ہے کہ محلے کے بچوں کو، گاؤں کے بچوں کو، علاقے کے بچوں کو خوب اچھی تعلیم بھی دی جائے، ان کو اس دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی دی جائے، اور ساتھ میں ان کو دیندار بھی بنایا جائے، ان کے اندر اللہ کا خوف ہو، وہ اپنی پوری زندگی یہ سوچ کر کے گزارے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر ہم نے اس تعلیم کے ذریعے لوگوں کو لوٹا، اگر ہم نے اس تعلیم کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا، اگر اس تعلیم کے ذریعے ہم نے لوگوں کو پریشان کیا، تو ہم میں اور ڈاکوؤں میں اللہ کیا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بھلے سے ہم یہاں پڑھے لکھے مانے جاتے ہوں، بہت اچھے کپڑوں میں رہتے ہوں، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہماری اور آپ کی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی اگلی زندگی دنیاوی طور پر بھی عزت کی ہو، اچھی تعلیم کی زندگی ہو، اور اچھے دیندار ہو۔ بہت سے اسکول ہیں پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے، پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں، بہت سے اسکول ہیں جو ہو سکتا ہے تعلیم کسی حد تک اچھی یا بہت اچھی دیتے ہوں، لیکن وہ انسان کو انسان بنانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ وہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ترقی اگر کرتے ہیں، سرکاری عہدوں پر بیٹھتے ہیں، روزانہ ہزاروں لاکھوں روپے کی رشوت لینے اور خون چوسنے کی فکر میں رہتے ہیں، آپ کی ایک فائل ان کے پاس پہنچ جائے تو جب تک آپ ان کی جیب میں کچھ نہ ڈال دیں، وہ فائل ان کی ٹیبل سے اگلی ٹیبل تک نہیں جاتی۔ بہت سے ایسے پڑھ لکھ کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ڈاکو رحم دل ہوتا ہے۔ ڈاکو بھی غریب کو نہیں لوٹتا، مالدار کو لوٹتا ہے، بلکہ جب ڈاکو ہوا کرتے تھے بڑے ڈاکو، تو ڈاکو تو غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی تیار ہوتے ہیں آج کی دنیا میں جو پڑھ لکھ کر نہ غریب دیکھیں نہ امیر، جس سے جتنا لے سکیں اتنا چوسیں۔ تو ایسے مستقبل کو ہم روشن مستقبل یا برائٹ فیوچر نہیں کر سکتے، ایک اچھی زندگی نہیں کر سکتے۔ مسلمان کی اچھی زندگی تو وہ ہے جو دین کے ساتھ گزرے، بے دین۔ اسی لیے اس اسکول کے ذمہ داروں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اپنے اسکول میں تعلیم بھی اچھی دینے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں بچے کو دیندار بنانے کی بھی کوشش کریں گے، تاکہ ان کے یہاں کا بچہ پڑھ لکھ کر دوسروں کو نقصان پہنچانے والا، دوسروں کو لوٹنے والا، دوسروں کو اپنا ماتحت بنانے والا نہ ہو، بلکہ ان کے یہاں سے پڑھا ہوا لڑکا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انسانوں کا ہمدرد، لوگوں کا خیر خواہ، دوسروں کے کام آنے والا اور اس پر خوش ہونے والا۔ اللہ کرے کہ ان کا یہ منصوبہ پورا ہو سکے اور وہ اس میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسکول کے اسی پروگرام میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں، تنہا اسکول یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی اچھے سے اچھا اسکول تنہا نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم اور آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا نہ بنائیں۔ ناممکن ہے کہ ہم بچوں کے سامنے گالیاں بکیں اور کل ہمارے بچے چوراہے پر کھڑے ہوئے گالیاں نہ بکیں، نہیں ہو سکتا۔ ناممکن ہے کہ ہم تو دوسروں پر ظلم کریں اور ہمارے بچے صرف اسکول میں اچھا پڑھ کر کے بہت ہمدرد لوگوں کے بن جائیں۔ صاف بات ہے، اگر بچوں کو اچھا بنانا ہے تو ان کے سامنے ہمیں بھی اپنی زندگی اچھی گزارنی ہوگی، ان کے سامنے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہوگا۔ یاد آئی ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں تھے، ان کی اہلیہ نے، صحابیہ جو تھی، انہوں نے اپنے بچے سے کہا یہاں آؤ تمہیں کھجور دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا ارادہ کھجور دینے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ فرمایا اگر تم نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ سے بھی بچے کے سامنے منع کیا، جھوٹ بولنا ویسے بھی منع ہے، لیکن اس جھوٹ بولنے سے منع کیا جو ہم لوگ کہتے ہیں نا یہاں آؤ چیز دیں گے، یہاں آؤ کھانے کو کچھ دیں گے، بہلا پھسلا کے بلاتے پھر وہ نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرنا ہے، اس سے بھی روکا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت بڑا امتحان ہے جو اولاد کی صورت میں ہمیں نعمت ملی ہے۔ اچھی اولاد بن جاتی ہے تو خود ہمارا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے۔
اولاد بری ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ ہی سب سے زیادہ روتے ہیں. خون کے آنسو وہ اپنے ماں باپ کو جتنا رلاتی ہے اتنا کسی اور کو نہیں رلاتی. دوسرے پہ کیا ظلم کرے گی؟ کبھی کرے گی وہ اولاد، کبھی نہیں کرے گی. ہر وقت ساتھ میں تو ماں باپ کے نام ہے. تو اس لیے اگر اپنا بھی بڑھاپا عزیز ہے، ہم کو اپنی دنیا بھی سکون کی چاہیے، تو ہم کو یہ کرنا ہوگا کہ اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دینی ہوگی. اور اولاد کی تربیت دینے میں اسکول کا تعلیم گاہ کا بھی ایک کردار ہے. اللہ کرے کہ اس اسکول کے ذمہ داران، ہمیں تو امید یہی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ اس اسکول کے ذمہ داران آپ کے بچوں کے لیے وہ ذمہ داری ادا کر سکے، لیکن ساتھ میں آپ کو بھی لگنا ہوگا. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی، دونوں ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں. ایک ہاتھ سے کوئی تالی بجانا چاہے زندگی بھر نہیں بجا سکتا. ٹھیک اسی طرح اولاد کی تربیت صرف اسکول سے نہیں ہو سکتی یا صرف گھر سے نہیں ہو سکتی، دونوں جگہیں اچھی ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ یہ اسکول بھی اچھا بنے اور اللہ کرے کہ ہمارے گھر بھی اچھے بنے. تب دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوگا کہ 10 15 20 سال کے بعد یہاں جو نوجوانوں کی نسل ہوگی وہ ایک پڑھی لکھی شریف نسل ہوگی. اور اگر ہم نے آپ نے یہ فکر نہیں کی تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسی اولاد نہ تیار ہو جائے، اللہ ہم سب کے گھروں کو محفوظ رکھے، کہ جو ہمیں ہی ہمارے بڑھاپے میں جبکہ ہم کمزور ہوں اور وہ طاقتور، خون کے آنسو ہو جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اسکول آپ کے یہاں قائم ہوا ہے. موقع ہے اگر اس اسکول کو اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داران کو توفیق دے اور اس کو خوب کامیاب سے کامیاب بنائے، موقع ہے کہ آپ کی اولاد کی ایک ایسی اچھی تربیت ہو سکے جس میں اس کے ایک ہاتھ میں دین ہو اور ساتھ میں دنیا بھی ہو. اگر ایسا اس اسکول نے کر دیا تو یہ آپ کی بستی کے لیے ایک انقلابی تعلیم گاہ ہوگی، ایک انقلابی کام ہوگا جو سماج کو، گاؤں کو، آبادی کو، بستی کو بدل کر کے رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ ان گھروں میں پلنے والے بچے مستقبل میں کامیاب ہو سکیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اس دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.